وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ آپ کے اوپر ایمان نہ لانے کے بہت سے اسباب بیان کرتے تھے، اور آپ ان کی خیر خواہی کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کی یہ خواہش پوری کر دے، اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھا دے، کس لیے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کے معجزات کا مطالبہ اور طرح طرح کے مطالبے جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ۔ اے نبی، آپ سوچتے ہیں کہ ان کے مطالبے پورے کر دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم آسمان سے فرشتے ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور قبروں سے نکل کے مردے آ کر ان سے کلام کریں، بات کریں اور کہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر غائب چیز لا کر ان کے سامنے کھڑی کر دی جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اس پر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ کسی کے بارے میں ارادہ کرے، اس کی مشیت ہو جائے کہ اس کو ایمان سے نواز دیا جائے، تو پھر صرف وہی ایمان لائے گا۔ آپ کتنا ہی مطالبہ کریں اور کتنی ہی آپ ان کو سمجھائیں اور ان کی بات مانیں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے، جہالت زدہ ہے، اور ان کی جہالت جاتی نہیں، اور جاہل آدمی ضدی ہوتا ہے، ہٹ دھرم ہوتا ہے، اور اپنی جہالت سے باز نہیں آتا ہے۔ اسی پر یاد آیا، ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑا راجہ گزرا ہے، نام ہے اس کا بھرتری ہری۔ اس نے راج پاٹ چھوڑ دیا تھا اور سنیاس لے لیا تھا، اور ساری زندگی بڑی معمولی انداز میں اس نے گزاری، لیکن وہ بہت بڑا کوی تھا سنسکرت کا، اس کے دوہے بہت مشہور ہیں۔ اسی میں ایک جگہ اس نے کہا ہے
کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کسی آدمی نے کسی مست ہاتھی کو گلاب کی پنکھڑی سے باندھ کے ڈال دیا ہے ایک جگہ، تو تم یقین کر لینا ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی جاہل نے اپنی جہالت چھوڑ دی، تو اس کا یقین مت کرنا، کیونکہ جاہل اپنی جہالت نہیں چھوڑتا۔ اور یہیں سے جب میں نے اس کی کتاب ہے کہ نیتی شتک، یہ کتاب پڑھی اور تعارف اس کے ساتھ علامہ اقبال نے کرایا، جب انہوں نے بال جبریل میں لکھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ مرد ناداں سے مراد ان کی جاہل آدمی۔ تو نادان و جاہل آدمی کو آپ میٹھی، سچی، عمدہ، اچھی بات کہیں گے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کو اسی طرح کی جہالت بھری بات آپ کہیں گے تو وہ سمجھے گا کہ ہاں اب کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی اکثریت جاہل ہے۔ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ تو پیار سے، محبت سے، رحم سے، خیر خواہی سے ان کو سمجھاتے ہیں، اور یہ زبان سمجھتے ہی نہیں۔ تو ان کے کسی مطالبے میں آ کر آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ جیسے ان کے مطالبات میں سے مطالبات یہ تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کر دیجئے۔ کیسا؟ مکے کی آبادی کو شام کی آبادی کی طرح کر دیجئے کہ پہاڑ ایک سائیڈ میں اور بیچ میں تمام ہریالی ہے، چاروں طرف نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے جاری ہیں، طرح طرح کے پرندے چہچہا رہے ہیں، نہایت خوشنما منظر ہے۔ ایسا بنا دیجئے مکے کو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ 4 فرشتے کیوں نہیں بھیجے جو بتاتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ تو انسان ہیں، ہماری طرح سے یہیں پر مکے میں زندگی گزاری ہے آپ نے اب تک کی، اب آپ کہنے لگے میں نبی ہوں، ہم کیسے مان لیں آپ کو نبی ہیں؟ اب ان جہالتوں کا کیا علاج؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اگر ہم فرشتے لا کر ان کے سامنے کھڑے کر دیں، قبروں سے ان کے سامنے مردے نکلیں اور نکل کے گواہی دیں کہ آپ سچے نبی و رسول ہیں، اور ہر وہ چیز جو انہوں نے نہیں دیکھی، غائب ہے، وہ لا کے ان کے سامنے پیش کر دیں، اور پھر ان سے کہیں کہ ایمان لے آؤ، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ رب العزت ضد سے، ہر دھرمی سے، جہالت سے ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آج دیکھیے وہ جاہل تو ہم نے نہیں دیکھے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے جاہل ہیں، ان کو لاکھ سمجھائیے کہ ان قبروں میں جو لوگ سو رہے ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، ان کو علم نہیں ہے آپ کو تکلیف کیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ آپ بتائیے ان کو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو لوگ مر گئے قبروں میں دفن ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اس کے باوجود اگر مگر کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے یہاں اس وقت میں بنارس میں پڑھتا تھا،
ماسٹر تھے وہ. ہمارے یہ ماسٹر کو مولوی کہتے ہیں. تو میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، مولوی صاحب راستے مل گئے. کہنے لگے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین نہیں سنتے. ہم نے کہا بزرگان دین سے مطلب کیا جو لوگ انتقال کر گئے ہیں وہ؟ ہم نے کہا ہاں نہیں سنتے ہیں. کہا کہ کیسی غلط بات آپ لوگ کہتے ہیں. ہم کہ کیوں سنتے ہیں کیا؟ کہنے لگے ہاں، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جو قتل ہو گئے تھے ایک کنویں میں ڈالا اور پھر اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہا حل وجدتم ما فعل ربکم ما قال ربکم حقا انا وجدنا ما قال ربنا حقا. کیا تم نے اس چیز کو حق پایا جو اللہ نے تم سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو اس کو حق پایا. تو میں نے کہا اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہا اس سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کیا کافر سنتے ہیں یا مسلمان سنتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہے. کہنے لگے کہ مسلمان سنتے. میں نے عام آدمی سنتے ہیں یا بزرگان دین سنتے ہیں؟ پھر خاموش ہوئے. پھر کہنے لگے نہیں بزرگان دین سنتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ان مشرکین مکہ کو جو بدر میں قتل کیے گئے تھے اور کنویں میں ڈالے گئے تھے ان کو بزرگان دین مانتے ہیں؟ تو ایک دم چونکے. ارے کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا آپ ثبوت میں تو وہی پیش کر رہے ہیں. اگر یہ دلیل ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ سنتے ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمان بزرگ سنتے ہیں. تو بات نہیں کی فوراً چل دیے، لیکن بات سے اپنی باز نہیں آئے. تو جاہل کو کتنا بھی آپ سمجھا دیجئے وہ باز نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ کہتا ضرور رہے گا. اب آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے جن کی اکثریت ہے دنیا میں، یضلو، تو یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے بلکہ خود آپ کو گمراہ کر دیں گے. کیسی عجیب بات ہے. یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. ان میں کی اکثریت کسی دلیل سے، برہان سے، کسی لاجک سے بات نہیں کرتی، یہ محض گمانوں کے پیچھے بھاگتے رہتے اور اٹکل پچو یہ اندازے لگاتے رہتے. اس لیے اکثریت کے پیچھے نہ جاؤ. آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اکثریت کو دیکھ کر ان کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ارے بھئی اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے، اور جب اکثریت ان لوگوں کی ہے یہی حق پر ہے. اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوتی بلکہ اقلیت حق پر ہوتی ہے. آپ تمام نبیوں کے واقعات پڑھ لیجئے. ان کے زمانے میں جن لوگوں نے ان کو ستایا، تکلیفیں دی، ان کی بات نہیں مانی، ان کی تکذیب کی، یہ کون لوگ تھے؟ اکثریت میں تھے. اور اکثریت میں تھے تو گمراہ تھے. آج بھی دیکھ لیجئے آپ، سارے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی، اور مسلمانوں میں بھی اہل حق کی تعداد
تھوڑی سی، تو کبھی بھی اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر حق و ناحق کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہی بتاتی ہے، یہی سبق دیتی ہے۔ اکثریت کے پیچھے جانے والے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے چھوٹے گروہ ہیں، فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑے بڑے گروہوں پر غالب ہوتے ہیں باذن اللہ، جب اللہ چاہتا ہے۔ تو چھوٹے گروہ کو اللہ رب العزت بڑے گروہ پر فاتح بنا دیتا ہے۔ مکے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور رسول اکرم خالی 313 کی تعداد میں بدر میں پہنچے تھے، اور جو 1000 لوگ جو تھے ان کے پاس تیر، تلوار، زرہ، برچھی، بلم، بھالا، اس زمانے کا ایڈوانس سے ایڈوانس ہتھیار موجود تھا، اور سب کے پاس نہایت اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے، اور مسلمان پیدل تھے، چند گھوڑے، اور اکثر کے پاس لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول اکرم کے پاس پہنچے، کہاں؟ میدان جنگ۔ کہا اللہ کے رسول میں کس سے لڑوں؟ کہا کیوں؟ لڑو کافروں سے۔ کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان۔ تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے کہا لو تم اس سے لڑو۔ اور ان کا بیان ہے کہ وہ چھڑی وہ کام کر رہی تھی جو تلوار کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فتح کس کی ہوئی؟ ان 313 کو اللہ رب العزت نے ہزاروں پر غلبہ عطا فرما دیا، فتح نصیب کر دی۔ تو کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر، جیسے آج ہندوستان کا جو ماحول ہے، اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو اپنے اندر ضم کر لے، اور کوئی دین، کوئی مذہب، نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ جینی، نہ بودھ، کوئی باقی نہ رہے۔ یہ اس کی تمنا ہے۔ ایسے ہی احکام بتا رہے ہیں، ایسی بل پاس کر رہے ہیں، پولیس کو ایسی ہدایات ہیں۔ کوئی آدمی جھوٹا کیس آپ کے خلاف جا کے تھانے میں رپورٹ لکھا دے، پولیس فوراً آ جائے گی آپ کو پکڑنے کے لیے، اور آپ کہیں کہ فلاں بن فلاں نے قتل کیا ہے میرے بچے کو، میرے پڑوسی کو، میرے بھائی کو، تو 100 بہانے بنائیں گے۔ تو نے دیکھا ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو بھی شریک تھا کیا؟ اور اسی کو تھانے میں پکڑ کے بٹھا لیں گے، اسی کو مجرم بنا دیں گے، اور اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اقلیت کو اکثریت میں ضم کرنے کے لیے ہمیشہ اکثریتیں کوشش کرتی رہتی ہے۔ ہمارا جو سنویدھان ہے، اس کے بنانے والوں نے اسی لیے ابتدائی تعلیم کا قانون بنایا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی زبان میں تعلیم دینے کی اجازت ہے۔ سرکار اس میں زور زبردستی نہیں کر سکتی، قانون ہے، سنویدھان میں لکھا ہوا۔ کس لیے؟ کہ ان کے سامنے یہی بات تھی کہ اکثریت ہمیشہ اقلیتوں کو دبا کر ان کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی وهو عالم بالمہتدین۔ ہدایت پر کون ہے، ضلالت اور گمراہی کس کے حصے میں آئی ہے، یہ بات آپ کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو اے مسلمانوں، ہر وہ جانور، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، اس کو آپ کھاؤ، اجازت ہے آپ کو۔ اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور ایک مسئلہ اور بتلا دوں، بعض لوگ ذبح کرتے وقت جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو چڑھانا ہوتا ہے کسی بزرگ کے نام پر، کسی دیوی دیوتا کے نام پر۔ ہمارے علاقے میں، یو پی میں آج بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں میلے لگتے ہیں دیویوں کے۔ ان دیویوں کے میلوں پر بکرے اور مرغے چڑھتے ہیں، تو کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے وہ آج بھی مسلمانوں کو بلاتے ہیں، تو مسلمان بسم اللہ واللہ اکبر کر کے ذبح کرتے، لیکن چڑھایا تو وہ جا رہا ہے دیوی کو، تو کیا بسم اللہ واللہ اکبر کر دینے سے وہ حلال ہو گیا؟ نہیں، وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق میں سے کسی شخصیت کو خوش کرنا ہے۔ اسی لیے 11ویں اور 12ویں مرغا ہو یا بکرا، جو کچھ بھی پالا گیا ہے کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، اس نام سے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا گیا، تو وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے دیوی کے نام پر ذبح کیا گیا، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور بات اللہ رب العزت فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیسی عجیب بات فرمائی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ بات آج کے زمانے کا آدمی سمجھ سکتا ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے آدمی کو اس کا تجربہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، ومن یرد ان یضلہ، اور اللہ رب العزت جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اس کے دل کو بھینچ کر بہت سکیڑ دیتا ہے، حرجن ایسا کر دیتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ دیکھیے اس زمانے تک ہوائی جہاز تو ایجاد ہوا نہیں تھا، نہ کوئی آدمی فضا میں گیا تھا، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے، بیان یہ کر رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر آسمان میں چڑھے تو اس کا دل پھیلتا نہیں ہے بلکہ سکڑتا ہے۔ آج جو لوگ، جن لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، وہ اس بات کو اگر محسوس کریں یا محسوس کیا ہوگا کہ جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو آدمی کا دل بھیچنے لگتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے۔ اور یہ بات اس زمانے میں رسول اکرم کو کس نے بتائی؟ ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا
ان کے پاس اس بات کو بتانے کا کہ اگر کوئی آدمی زمین سے اڑ کر آسمان کی طرف جائے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی، لیکن یہ بات قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ایسے ہی اللہ رب العزت گندگی کو بے ایمانوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بے ایمان کبھی بھی صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتے اور ہمیشہ غلاظت اور گندگی میں پھنسے رہتے ہیں۔ ایک اور بات دیکھیے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو یہ سب کام آپ کرتے ہو تو کیا بہت بڑا تیر مارتے ہو؟ اور جو لوگ در سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، باہر جا کر گپیں لڑا رہے ہیں، قہوہ خانوں میں، چائے خانوں میں، اپنے گھروں پر اور یار دوستوں سے دنیا بھر کی ادھر ادھر کی جھوٹی سچی لڑا رہے ہیں، یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، آدمی جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کے حساب سے اس کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ نہ سمجھیں آپ کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے غافل ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو معلوم، روزہ رکھتے ہیں اللہ کو معلوم، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کو معلوم، اور درجے اور بلندیاں عطا کرنا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کے اوپر کسی کے درجے، کسی کا ثواب متعین کرنا، عطا کرنا، دینا، یہ کام اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مت سوچنا تم کیے جا رہے ہو اور ہم بے خبر ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو کیا اللہ کو ضرورت ہے اس کی؟ تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، وہ حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، خیرات کرو، تو کیا اللہ رب العزت کو ضرورت ہے صدقے کی، خیرات کی، مال پیسے کی، تمہاری نماز کی، تمہارے روزے کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ذُو الرَّحْمَةِ، وہ تو تمہیں حکم اپنی رحمت کی وجہ سے دیتا ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے دیتا ہے، تم پر رحم کرنا چاہتا ہے تو تمہیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کروں۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ چاہے تو تم تمام کو ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد ایک دوسری قوم لیا ہے، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے تم کو دوسری قوم کی ذریت میں سے باقی رکھا ہے۔ رسول محترم کے آنے سے پہلے ایک دو نہیں بہت ساری قومیں اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے، آدم ثانی یعنی دوسرے آدم۔ پہلے جتنے انسان تھے سب آدم کی اولاد تھے، پھر طوفان نوح میں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے،
اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں کسی کافر کو باقی نہیں رکھا۔ اب جو اولاد ہے، جو انسان ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہے۔ پہلے کے لوگوں کو ختم کر دیا اس نے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے دوسری قوم کی ذریت میں سے ہم نے ان کو ختم کیا اور تمہیں باقی رکھا ہے۔ انما توعدون لآت، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے عذاب آئے گا، جہنم آئے گی، فرشتے پکڑیں گے، توق ڈالیں گے، گردنوں میں ان کے کڑے ڈالے جائیں گے، جہنم میں کھینچ کے لایا جائے گا، یہ ایسی ہی باتیں خالی ڈرانے کے لیے؟ نہیں نہیں، یقین رکھو، انما توعدون لآت، جس بات کا وعدہ نبی نے کیا، ہمارا قرآن کر رہا ہے، یہ البتہ ہو کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے، سارے انسان مل جائیں۔ ایک حدیث یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا کے انسان ایک نہایت متقی، پرہیزگار، صالح انسان کی طرح سے ہو جائیں، اللہ رب العزت کی ذرہ برابر نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، اور سب اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہے ہر وقت، تو کیا اللہ رب العزت کی حکومت میں اس سے کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اس کی خلاقیت، اس کی ملکیت، اس کی ملوکیت، اس میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ اس کی طاقت کچھ بڑھ جائے گی؟ فرمائے نہیں۔ اور اگر سارے انسان، بلکہ حدیث میں صرف انسانوں کو ہی نہیں کہا گیا، جنوں کو بھی کہا گیا، سارے جن، سارے انسان، علی قلب رجل فاجر، ایک فاسق فاجر انسان کی طرح سے ہو جائے، سارے جن اور سارے انسان ہر وقت اللہ کی نافرمانی پہ لگے رہے، ایک کام بھی اس کی فرما برداری کا نہ کرے، ما نقص من ملکہ شیئا، تو اس کے ملک میں، اس کے اختیار میں، اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ شیطان کبھی کبھی انسان کو مغرور کر دیتا ہے عبادتوں میں پھنسا کر، اور کبھی گناہوں میں پھنسا کر طرح طرح کے وسوسے اس کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ میاں اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوتا تو ہماری تجارت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی کیا؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس کو من چاہتا ہے، اس کے باوجود ہماری تجارت بڑھ رہی ہے، ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، کوٹھی پہ کوٹھی بنائے چلے جا رہے ہیں، کمپنی پہ کمپنی کھولے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ کو پسند ہے تبھی تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور بعض لوگوں کو لے کر آزماتا ہے۔ اچھا خاصا کام چل رہا تھا، کاروبار چل رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے امتحان میں مبتلا کر دیا آدمی کو، ہر دن کمی ہوتی جا رہی ہے، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ صرف بدن پہ کپڑے رہ جاتے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے جیسے میں نے اس کو دیا، یہ صبر و شکر کر رہا تھا، نماز روزہ کر رہا تھا، اب ذرا دیکھوں اس کو، اگر میں اس سے یہ سب کچھ چھین لوں تو یہ صبر و شکر کی زندگی گزارے گا؟
نماز روزہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اللہ رب العزت کی آزمائشیں عجیب ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ ہم ہی کو نہیں، ہم تو عام آدمی ہیں نا، ہم ہی کو نہیں، بڑے بڑے نبیوں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ 80 سال تک حضرت ابراہیم نے بیٹے کے لیے دعا مانگی اور پھر دیا، بڑھاپے کا سہارا۔ اب ساتھ چلنے لگا تو حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ کہ اس بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک آدمی نے 80 سال تک دعا مانگی ہو کہ اللہ رب العزت اس کو اولاد دے دے، اس کا کوئی ولی وارث رہے، اور 80 سال کے بعد اس کو ایک بیٹا ملا ہو نہایت حسین خوبصورت، اور اس کے ساتھ چلنے، اس کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا ہو، اور پھر اللہ رب العزت کہے کہ ابراہیم اس بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دو۔ تو آپ ذرا تنہائی میں سوچنا اور دل پہ ہاتھ رکھ کر غور کرنا، کیا گزرے گی آدمی پر، کیسا امتحان ہے۔ اور کون ہے یہ امام الموحدین ہے، امام الموحدین ہے، اور ہمارے رسول جو رسولوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور قرآن ہی میں فرماتا ہے، دیکھیے، لیا تو بیٹا بھی لینے کی بات کر دی، اور دیا تو انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دے رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے، ارے چھپر کیا چیز ہے، یہ تو دنیا پھاڑ کے دے رہا ہے۔ للناس اماما۔ آپ دیکھیں، یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور سارے مسلمان حضرت ابراہیم کو مانتے ہی نہیں، درود پڑھتے ہیں ان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ دیکھیں، ہم جب اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم پر بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے معاملات بالکل نرالے ہیں۔ جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ آدمی کو تنگی دامہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اب دامن سارا بھر گیا، اب کائے میں لے۔ اور جب لیتا ہے تو کپڑے بھی اتروا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ ہم بہت ضعیف کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں رکھنا اور ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اے نبی، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم کے لوگوں، عمل کرو، عمل کرو، علی مکانتکم، جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں رکھا ہے، عمل کرو۔ انی عامل فسوف تعلمون، میں بھی عمل کرتا ہوں، اور اس تمام کا بدلہ ان قریب میں اور تم دونوں دیکھیں گے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، کہ کس کے لیے آخرت میں جنت ہوگی، کس کو اللہ رب العزت جنت دے گا۔ یہ چیز ان قریب ہم جان لیں گے، انہ لا یفلح الظالمون،
ظالم لوگوں کو اللہ رب العزت کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا، اور جب تک اللہ رب العزت چاہتا ہے ان کو ظلم و زیادتی کی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، اور پھر جب رسی کھینچتا ہے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ فرعون نے اپنی پوری زندگی کیا کیا ظلم کیے جو آج کے انسان اس کا اشیر نہیں کر سکتا۔ کسی ماں کی گود سے اس کے شیر خر بچے کو چھین کر اور اسی کے سامنے ذبح کرا دینا معمولی بات ہے، اور ایک زمانے تک کرتا رہا فرعون۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جب اللہ رب العزت نے دریا قلزم میں اسے ڈبویا تو گڑ گڑاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، آمنت برب العالمین، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے چھوڑا اس کو۔ اسی بارے میں ایک حدیث آتی، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں، اللہ کے رسول جب فرعون یہ کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا، کہیں اللہ رب العزت اس ظالم کی توبہ قبول نہ کر لے۔ تو میں نے دریا میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے مٹی اور کیچڑ نکالی اور اس کے منہ میں بھر دی، تاکہ یہ اب دوبارہ لفظ نہ کہہ سکے۔ دو باتیں معلوم، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت جب جس کسی کی رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں دیتا، اور دوسری بات اللہ رب العزت کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جبریل جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے، اس ڈر سے کہ اس ظالم کو اس کی سزا ملے اور اس کی توبہ قبول ہو کر اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ نہیں ہونا چاہیے، اس کے منہ میں مٹی بھر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرو، اور کبھی بھی تمنا آرزو اس کے امتحان و آزمائش میں پھنسنے کی نہ کرو۔ ہمیشہ یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کرو کہ اللہ ہم تیرے چھوٹے بندے، کمزور بندے، ضعیف بندے ہیں، تیری آزمائشوں اور امتحانوں میں پورے نہیں اتر سکتے۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنے کرم کی اور رحم کی درشٹی رکھنا، اور ہمیں بچانا کسی بھی بڑی آزمائش میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔